دوسرا تقاضا ہے نصرت رسول. میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بلکہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے رسول، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ لوگوں کو بشارت سناتے ہیں، آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو اب ایمان والوں سے مخاطب کہ اے ایمان والوں، یہ اے انسانوں، بلکہ سارے انسانوں سے یہ خطاب کہ اے انسانوں، اب یہ رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، میرا دین میری شریعت لے کر آ چکے ہیں، تو تم ان پر ایمان لے آؤ. اور ایمان کے بعد جو دوسرا حق بتایا یہاں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ وَتُعَزِّرُوهُ، اب نبی کی مدد کرو، نبی کے بازو بن جاؤ، نبی کی نصرت کرو، نبی کی مدد کرو، نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہر محاذ پر کھڑے ہو جاؤ. اور پھر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا. ہر ایک صحابی جب ایمان لاتا تو اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، ہر سکھ میں ہر دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا، آپ کی مدد کرتا، آپ کا دفاع کرتا، آپ کے مشن میں شریک ہو جاتا، آپ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا. اگر مصائب آتے، مشکلات آتے، پریشانیاں آتی تو آپ کے ساتھ رہ کر جھیلتا. محنت کرنی ہوتی تو محنت کرتا، صبر کرنا ہوتا تو صبر کرتا، جنگ کرنی ہوتی تو جنگ کرتا، صلح کرنی ہوتی تو صلح کرتا، قیام کرنا ہوتا تو قیام کرتا، سفر کرنا ہوتا تو سفر کرتا، ہجرت کرنی ہوتی تو ہجرت کرتا، نصرت کرنی ہوتی تو نصرت کرتا. ہر ایک صحابی کا یہ طرز عمل تھا. آپ ایک ایک صحابہ کے واقعات اٹھائیے اور دیکھتے جائیے. صحابہ کا ایک گروہ کا نام ہی انصار صحابہ بن گیا. مدینہ طیبہ کے جو صحابہ تھے ان کا نام ہی انصاری صحابہ بن گیا. انصاری کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے مدد کرنے والے تھے. قرآن مجید میں ہم ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے انصاری بن کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک مثال دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، یعنی اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے فرمایا من انصاری الی اللہ، اے لوگو کون ہے تم میں جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. کس بات کی مدد تھی؟ مدد یہ تھی کہ اللہ نے مجھے جس دین کے لیے، جس دین کی دعوت کے لیے، جس دین کی تبلیغ کے لیے، جس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس دین کی دعوت میں، اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کی نصرت میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس مجاہدے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس محنت میں کون میرا ساتھ دے گا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے لیے. یہی تقاضا آج ہم ایمان والوں سے بھی ہے کہ گویا ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن زبان حال سے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ من انصاری الی اللہ. اے مسلمانوں، آج کون ہے تم میں جو میرا مددگار بن کر کھڑا ہو، میرا مددگار بن کر کھڑا ہو؟ اللہ کی مدد، اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے نبی کی نصرت. میں ابھی تشریح کروں گا کہ یہ نصرت کیا ہے. یہ اتنا اہم عمل ہے
کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آگے فرمایا کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا ہے، تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا ہے کہ جب تمہارے درمیان ہمارا وہ رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو اے نبیوں، اے انبیاء کی جماعت، تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا ہے، اور یہی عہد تمام ایمان والوں سے بھی ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ تم اس کی مدد کرو، نبی کی مدد کرو، نبی کی نصرت کرو۔ یہ دوسرا بڑا حق ہے۔ یہ نصرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ایک مدد تو یہ تھی کہ آپ کا دفاع کیا جائے، آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے، آپ کی جان کی حفاظت کی جائے۔ آپ کی کوئی ہجو کرے تو صحابہ کھڑے ہوتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی شاعر آپ کی ہجو کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا شاعری میں، تو وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ پھر آپ کا دفاع کرتے۔ اسی طرح انصاری صحابہ نے کس طرح آپ کا دفاع کیا۔ بیعت عقبہ میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو مدینے سے آئی تھی، اس سے اسی بات کا معاہدہ ہوا تھا کہ دیکھو اے مدینے کے لوگوں، ہم تمہارے ساتھ اگر مدینے چلتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ہماری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنی جان کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے گھر کے تمام لوگوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہر لمحے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہ بتایا ہمیں، تاریخ شاہد ہے کہ کس طرح صحابہ نے آپ کی مدد کی، ہر محاذ پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہونے لگی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ تڑپ اٹھے۔ کچھ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ موجود ہیں تو انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، آپ حیات ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے ابھی۔ تو کافروں نے دیکھا تو کافروں نے چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھار لگا دی۔ پھر صحابہ کی جانثاری دیکھیے، آپ کے چاروں طرف صحابہ دیوار بن کے گویا کھڑے ہو گئے، اپنے سینوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسموں پر تیر تھامتے رہے، زخمی ہوتے رہے، گرتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہونا ہے، اللہ کے کلمے کی دعوت ہر کچے پکے گھر تک پہنچنا ہے، اس مشن کو لے کر اٹھے صحابہ تو پھر پوری دنیا میں چلے گئے، ہر خطے میں گئے، ہر ملکوں گئے، ہر بر اعظم میں، یہاں تک کہ سمندروں کو پار کیا اور جنگلوں کو پار کیا، اور پھر وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو وہاں بھی بلند کیا۔ یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، آپ پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ آج میرے بھائیوں، ہم سے بھی یہ تقاضا ہے کہ جس طرح ہماری محبت کا یہ تقاضا یہ ہے کہ 100% ہماری زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں پر گزرے، اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزرے، اسی طرح یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی کی نصرت دو طرح سے ہو سکتی ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے۔ نمبر ایک یہ کہ آج پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے،
طرح طرح کی غلط فہمیاں یا شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے. آپ کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، آپ کی توہین کی جاتی ہے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آج سب سے پہلا حق مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ شور مچانے، ہنگامہ کرنے یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ آگے بڑھ کر ایک ایک انسان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کریں. اگر آج شیطان، یہ شیطان کے ماننے والے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تو کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم صحیح باتیں پھیلائیں؟ میرے بھائیوں، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کے سامنے صحیح باتیں پہنچا دیں تو لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں. وہ جو نفرتی ذہن ہوتا ہے وہ محبت والا ذہن بن جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. سوامی لکشمی شنکارا آچاریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، لکھنؤ کے ہیں. انہوں نے ایک زمانہ تھا یہی بمبئی سے ایک کتاب لکھی تھی، اسلامک آتنکواد کا اتہاس. ان کے سارے لیکچرز یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اسلام کے بارے میں یہ فرمایا، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ کہا ہے. بڑی واہ واہی ہوئی ان کی، بڑے انعامات سے نوازا گیا. لیکن پھر وہ کانپور کے رہنے والے ہیں، وہاں ہمارے ایک ساتھی نے لے جا کر کے انہیں قرآن دیا، سیرت کی کتابیں دی. انہوں نے جب قرآن کو پڑھا اور سیرت کی صحیح کتاب پڑھی تو ان کی دنیا بدل گئی. اور انہوں نے اب دوسری کتاب لکھی، اس کا نام ہے اسلام آتنک یا آدرش. اور پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام آتنک نہیں ہے بلکہ آدرش ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت ہیں. انہوں نے زبردست سیرت کی کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ہم نے کرلا میں بہت کتابیں منگوا کر اسے تقسیم کیا ہے. آپ کو بھی اگر چاہیے تو ہم سے رابطہ کیجئے، پڑھیے اور اپنے نان مسلم بھائیوں کو دیجئے. وہ سوامی جی آج بھی یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ تیلک ولک لگا کر کے ویسے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں. وہی جو اتنا بڑا نفرت والا ذہن تھا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی، نبی کے خلاف کتاب لکھی تھی، لیکن جب صحیح بات پہنچی تو دنیا بدل گئی. میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، اگر نبی سے محبت کرتے ہو اور یہ واقعات آپ کو تڑپاتے ہیں کہ ہاں کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار ہے، تو اٹھیے اور جہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ نبی کی سیرت کو پہنچائیے. نبی کے بارے میں جو چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے فولڈرز ہیں، وہ پہنچائیے. نبی کی حدیثیں پہنچائیے، ہر زبان میں موجود ہے. لوگوں سے ملاقات کیجئے، وفد کی شکل میں ملاقات کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے اور بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا آچرن کیا تھا، آپ کا جو یہ کردار ہے پورے سماج کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے جو آپ کا یوگدان ہے وہ کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ماشاءاللہ ایک لہر چلی ہے ابھی ربیع الاول کے مہینے میں چاروں طرف لوگوں کو بتایا گیا، پروگرامز کیے گئے. آج ضرورت ہے کہ ہر مدرسے میں اس طرح کے پروگرام ہوں جس میں نان مسلم بھائیوں کو بلایا جائے، ان کی غلط فہمی دور کی جائے. آج ضرورت ہے کہ ہر مکتب میں اس طرح کے پروگرام ہوں اور نان مسلم بھائیوں کو بلایا جائے. اسی طرح ہر مسجد میں یہ پروگرام ہو، ہر اسکول میں یہ پروگرام ہو، ہر بستی میں یہ پروگرام ہو، ہر چوراہے پر یہ پروگرام ہو، اور لوگوں کو بلایا جائے، انہیں ساتھ بٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہیں. لوگ نبی کے اخلاق جب سنتے ہیں، اخلاق کے واقعات سنتے ہیں تو بلک بلک کے روتے ہیں. پوری تاریخ انسانی میں ایسا کردار مل نہیں سکتا، ایسے اخلاق مل نہیں سکتے. آپ بتا کر تو دیکھیے، آپ لوگوں کو سمجھا کر تو دیکھیے. ارے بھائیوں، یہ بتانا پڑے گا ہمیں. اگر ہم گھر بیٹھے رہے، یوں ہی باتیں کرتے رہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ صرف زبانی خرچ ہم لوگ کرتے ہیں، کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے. ہمیں کوئی ریلی نکل گئی تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ سیاست والے جانے، وہ سب جانے.
لیکن ہم بحیثیت ایک امتی، ایک عام آدمی کتنا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم پوری دنیا میں تقریباً 20 سے 25% ہیں۔ اگر یہ 25% مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں یا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہے، تو ایک مسلمان کے حصے میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اگر 20 ہیں تو 4، 25 ہیں تو 3 ہی آئیں گے۔ آپ غور کریں، کیا 3 اور 4 لوگوں تک ہم یہ باتیں نہیں پہنچا سکتے؟ ہم انہیں کنونس نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی غلط فہمیاں دور نہیں کر سکتے؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہمارا پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محض باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے پھر یہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت کے جو اہم تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان